وہ تو پچھلی امتیں تھیں جن کو نبی کے جسم سے لگے ہوئے تبرکات سے اللہ فتح عطا فرماتا تھا، لیکن یہ تو امام الانبیاء ہیں، تبرکات نہ بھی ہو، صرف مصطفیٰ کا نام لے لیا جائے تب بھی اللہ مدد عطا فرما دیتا ہے۔ وہاں جب جبہ لے جایا جاتا ہے اور چہرے پر رکھا جاتا ہے، بینائی واپس آتی ہے، لیکن یہاں جبہ دینے کی ضرورت نہیں، صرف دعا میں مصطفیٰ کا نام لے لیا جائے، اللہ بینائی واپس عطا فرما دیتا ہے۔ دعا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو علم تھا کہ بھئی ان کو اتنی بارش کی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ نے بارش کو نہیں روکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہاں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بارش کا سوال کرنا ہو تو دعا کرنے کی بجائے تم کھڑکی کھول دیا کرنا، میں بارش عطا کر دوں گا؟ کسی جگہ قرآن میں ہے، کسی جگہ حدیث میں خود اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ قبر انور سے آپ جگہ پردہ ہٹا دو، آسمان نظر آئے اور آسمان رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرے اور بارش آ جائے گی؟ آخر یہ لاجک کیا ہے؟ تو تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں، اگر مدد کرنی ہوتی تو فلسطین کی مدد کرتے ہیں۔ آپ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد فرما سکتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ذرا لاجک سمجھ لیجئے، ایک عقیدہ سمجھ لیجئے، ایک نظریہ سمجھ لیجئے۔ یہ ایک عرصے سے تقریباً 200 سال سے یا 150 سال سے یہ بحث چلی آ رہی ہے۔ پہلے تو اللہ کے اولیاء تک یہ بات محدود تھی کہ وہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے تو وہ یہ جواز، یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلاں کی مدد کیوں نہیں کی، فلاں کی مدد کیوں نہیں کی۔ آج فلسطین کو مدد کی ضرورت ہے تو فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یوٹیوب میں گستاخانہ ویڈیوز موجود ہیں، تو اللہ کے اولیاء اگر مدد کر سکتے ہیں تو یہ گستاخانہ ویڈیو یوٹیوب سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ تو یہ بات صرف اولیاء تک محدود نہیں رہی، اولیاء سے چلتے چلتے پھر یہ انبیاء تک بات پہنچی، اور انبیاء سے پھر امام الانبیاء تک یہ بات پہنچی۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی مدد نہیں کر سکتا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور اگر دنیا میں بھی وہ موجود ہیں اللہ کے اولیاء، تو وہ بھی صرف دعا کر سکتے ہیں، دعا کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بحث اور ایک اختلاف ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو آج ہم نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اس کا جواب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہان کتنے جہان ہیں بھائی؟ مین جو جہان ہیں وہ 4 ہیں۔ عالم ارواح ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جو عالم ہے، یہ ایک عالم ہو گیا عالم ارواح، اور دوسرا ہے ماں کے پیٹ کی دنیا، اور تیسرا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ جو دنیا ہے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، اور چوتھا ہے عالم برزخ، اور 5واں عالم آخرت کہہ لیں۔ عالم آخرت جو مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تب سے وہ عالم آخرت سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ 5 عالم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان 5 عالم کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا اللہ کی اس آیت مبارکہ پر اور اس کلام پر غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کوئی آپ کی رحمت پر، آپ کی مدد پر اور آپ کی معاونت پر اور آپ کی فریاد رسی پر کوئی سوال نہ اٹھائے، اس لیے قرآن مجید میں نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے صرف آپ کو صرف دنیا کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی سب کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بندہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، تو اس کے لیے بھی رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے۔
اور دنیا میں بھی سب کے لیے رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور آخرت میں بھی ساری کائنات کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت کا یہی مطلب ہے کہ جو مہربان ہے، شفیق ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ غضب ہے، اپنے لیے فرمایا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا وہ تو سراسر رحمت ہی رحمت ہیں، ہم نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی وہ مدد فرماتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بندہ ہو تب بھی مدد فرماتے ہیں، اس دنیا میں انسان آ گیا تب بھی وہ مدد فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں جانے کے بعد قبر میں انسان ہے تب بھی وہ مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کی مدد کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس دور میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی۔ تو احادیث مبارکہ بہت ہیں، قرآن کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب دیکھیے، اچھا ایک اور نقطہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جب رسول اللہ عالم ارواح میں تھے تب وہ عالم ارواح کے لیے رحمت تھے، اور جب رسول اللہ دنیا میں آئے تب وہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں، اور جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یعنی چلے گئے اور عالم برزخ میں ہیں تب وہ عالم برزخ کے لیے رحمت ہیں، اور جب رسول اللہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب وہ عالم آخرت کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ارسلنا کا مطلب یہی ہے نا، دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، اے محبوب دنیا میں ہوتے ہوئے عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں، ماں کے پیٹ میں بندہ ہو تب بھی رحمت ہیں، اس دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کے لیے آپ رحمت ہیں، اور اس دنیا میں جو انسان چلا گیا دنیا سے قبر میں پہنچ گیا، آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے محبوب آپ اس کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے آقا مدد کر سکتے ہیں، اور آپ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے مدد کر سکتے ہیں عالم برزخ والوں کی، تو عالم برزخ میں رہ کر اس دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس دنیا میں رہ کر آپ عالم ارواح والوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ہو کر دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ایک اس کی روایت بھی موجود ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہودیوں کی بات کی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کے آنے سے پہلے یہی یہودی جب اللہ سے مدد طلب کرتے تھے تو رسول اللہ کا واسطہ پیش کر کے، اور یہ کہتے تھے جب جنگ ہوتی تھی اوس و خزرج کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی، تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کا واسطہ پیش کرتے تھے، حضور کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم انصرنا بمحمد، اے اللہ محمد کے واسطے سے تو ہماری مدد فرما، تو کافروں پر مشرکوں پر ہمیں فتح عطا فرما، ان کو شکست دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، ابھی آپ اس دنیا میں نہیں آئے، ابھی آپ عالم ارواح میں ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ کا نام لے کر یہودی جب اللہ سے مدد طلب کرتے تھے تو اللہ ان کی مدد فرما دیا کرتا تھا اور یہودیوں کو فتح مل جاتی تھی۔ بھلا بتائیے کہ وہ محبوب جن کے نام سے اللہ مدد عطا فرماتا ہے، جن کے نام کی برکت سے فتح و نصرت مل جایا کرتی ہے، وہ ذات خود دنیا میں آ کر مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتی؟ اور دیکھیں نا پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، قرآن نے ان کا بھی ذکر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میری قمیص لے جاؤ
اور کمیز لے جا کر میرے والد صاحب کے چہرے پر رکھو، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ہوا بھی ایسے، وہ کمیز لے جائی گئی اور وہ اپنی آنکھوں پر انہوں نے رکھی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، ان کے کچھ تبرکات تھے، قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ وہ جو سکینہ، تابوت سکینہ کے اندر جو تبرکات تھے، وہ جب بنی اسرائیل کسی جنگ میں لے جاتے تھے تو ان تبرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مدد عطا فرماتا تھا۔ بھئی وہ تبرکات نبیوں کے جسم سے لگے ہوئے تبرکات تھے، نبیوں کے جسم سے مس ہوئے تبرکات تھے۔ وہ تو پچھلی امتیں تھیں جن کو نبی کے جسم سے لگے ہوئے تبرکات سے اللہ فتح عطا فرماتا تھا، لیکن یہ تو امام الانبیاء ہیں، تبرکات نہ بھی ہو، صرف مصطفیٰ کا نام لے لیا جائے تب بھی اللہ مدد عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اور دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کمیز لے گئے اور کمیز اپنے سر پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر ڈالا اور بینائی واپس آ گئی۔ ایک نابینا صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ نابینا ہوں، آپ دعا کریں میری آنکھیں واپس آ جائیں، بینائی واپس آ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ بہت مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، آپ دعا کر دیں۔ میرے آقا نے دعا نہیں کی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کرو۔ اور پھر اس نے 2 رکعت نفل پڑھی اور نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بمحمد النبی الرحمتی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میری آنکھیں واپس کر دے۔ یا محمد اے محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، کہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں میری بینائی واپس آ جائے۔ اللہم فشفع فیہ، اے اللہ مصطفیٰ کی شفاعت بینائی کے واپس آنے والی وہ میرے حق میں قبول فرما، میری بینائی واپس آ جائے۔ یہ دعا کرنا تھا، ابھی وہاں سے اٹھا نہیں تھا کہ اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی، آنکھوں میں نور آ گیا۔ بھئی وہ دوسرے نبی اور ہیں، میرے مصطفیٰ کی ذات اور ہے۔ وہاں جب جبہ لے جایا جاتا ہے اور چہرے پر رکھا جاتا ہے بینائی واپس آتی ہے، لیکن یہاں جبہ دینے کی ضرورت نہیں، صرف دعا میں مصطفیٰ کا نام لے لیا جائے اللہ بینائی واپس عطا فرما دیتا ہے۔ صرف نام حضور کا لے لیا، حضور کے نام میں اتنی برکت ہے، حضور کی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ حضور مدد نہیں کر سکتے، میرے آقا مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی رحمت ہے سب کے لیے، رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور کا نام لیا، آنکھیں واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی، تو رحمت تو ہوئے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صحابہ کو بھی پتا تھا ہماری دعائیں بھی بے شک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے ثواب کی صورت میں اللہ قیامت کے دن ہمیں ان دعاؤں کی قبولیت دکھائے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی دعا ہماری دعا کی طرح نہیں ہے، اور یہ ذات ہماری طرح نہیں ہے، ان کی دعا اور ہے، ہماری دعا اور ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ پانی نے بکات سالی ہو گئی، بارش نہیں آئی، جب بارش نہیں آتی تھی تو ظاہر ہے ان کے کھانے پینے کا سارا سسٹم ہی بارش پر تھا، پانی پر تھا۔ نہ سبزہ ہے، نہ پھل ہے، نہ درخت ہے، درختوں پر سبزہ نہیں ہے، پھل نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں انہوں نے تو سبزے پر ہی پلنا ہے نا، سبزہ کھائیں گے تو دودھ دیں گے نا، اور یہ سبزہ کھائیں گے تو پلیں گے تو گوشت بھی کھانے کو ملے گا۔ لیکن جب پانی نہیں، سبزہ نہیں، دودھ نہیں، ان کا گوشت بھی نہیں، اور بڑی مشکل ہو گئی تھی زندگی۔ تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، بہت سی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ اٹھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالی ہے، مشکل حالات ہیں، ہماری تو عورتیں بچے وہ بڑے دبلے پتلے ہو گئے ہیں، جو پہلے اچھے خاصے صحت مند تھے اب وہ بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کی خوبصورتی ختم ہو گئی، بارش نہ آنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے،
آپ مہربانی کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ بس دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العالمین اس وقت وہ آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حضور کی دعا کا صدقہ بادل ادھر ادھر سے امنڈ آئے اور بارش ہونے لگی، اور وہ بارش 7 دن تک مسلسل ہوتی رہی۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ کتنی بارش کی ضرورت ہے، یہ اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ کو کتنی بارش کی ضرورت ہے، کتنے پانی کی ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اللہ نے بارش نہیں روکی، بارش مسلسل چلتی رہی۔ اور وہ بندہ اگلے جمعے دوبارہ کھڑا ہوا یا کوئی اور بندہ کھڑا ہوا، عرض کیا رسول اللہ اب تو بارش کی وجہ سے ہمارے تو گھر ہی گرنے کے بالے ہیں، یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں، دعا کریں اللہ بارش روک دے۔ پہلے بارش برسانے کی دعائیں ہو رہی تھی، اب بارش روکنے کی دعا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو علم تھا کہ بھئی ان کو اتنی بارش کی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ نے بارش کو نہیں روکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے جب میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں، تمہاری ضرورتوں کو دیکھ کر دیتا ہوں، اور جب مصطفیٰ کی مرضی سے دیتا ہوں اور عطا فرماتا ہوں، جب تک مصطفیٰ کریم بس کرنے کو نہیں کہتے تب تک میری عطاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، میری عطاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ بارش جو ہے ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ کے رسول مجھے روکنے کو نہیں کہیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں بادلوں کو کہ یا اللہ ادھر نہ ہو بارش، ادھر نہ ہو، مدینے کے ارد گرد آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ جس طرف بھی اشارہ کرتے بادل اسی طرف مڑ جاتے تھے، وہاں سے ہٹ جاتے تھے، حضور کے اشارے پر بادل چلتے تھے۔ وہ اشارہ آج ختم ہو گیا کیا؟ یعنی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فرما تھے تب تو بادل آپ کا اشارہ مانتے تھے، آج نہیں مانتے بادل آپ کا اشارہ۔ وہ آج امتی نہیں رہے، اس وقت تو امتی تھے، آج امتی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آج بھی امتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں، حضور کی وفات کے بعد کی بات ہے، ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، عرض کی بڑی قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی، آپ مہربانی کریں کوئی طریقہ بتائیں یا دعا کریں یا کچھ بھی حل کریں بارش آ جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا اس طرح کرو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے وہاں اوپر ایک کھڑکی کھول دو، ایک حصہ کھول دو چھت سے، تاکہ آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی جگہ جو ہے نا پردہ حائل نہ رہے، پردہ ہٹا دو اور آسمان کو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سوراخ، ایک کھڑکی نما وہاں سے اوپر سے ہٹا دی اور پردہ ہٹا دیا، اور آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی۔ اور آسمان کی زیارت کرنا تھا کہ ادھر ادھر سے بادل آ گئے، بادل منڈ آئے اور فوراً بارش ہونے لگی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہاں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بارش کا سوال کرنا ہو تو دعا کرنے کی بجائے تم کھڑکی کھول دیا کرنا، میں بارش عطا کر دوں گا؟ کسی جگہ قرآن میں ہے، کسی جگہ حدیث میں خود اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ جب مجھ سے جب اللہ بارش نہ دے، بارش نازل نہ ہو رہی ہو تو میری قبر انور اور آسمان کے بیچ سے پردہ ہٹا دینا، بارش نازل ہوگی؟ کسی نے ایسا کہا؟ رسول اللہ نے ایسا کسی حدیث میں فرمایا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہاں سے چیز نکال لی؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہے۔ بھئی جو عشق ہوتا ہے اسے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کام اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا، رسول اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا۔ عشق کو جو بات سمجھ آتی ہے عشق وہی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے عشق کو یہی بات سمجھ آئی کہ بھی پردہ ہٹا دیا جائے گا تو پھر اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرما دے گا۔ اب دیکھیں نا، اچھا کیا مطلب ہے لاجک بنتی ہے؟ ایک بات ہے بھئی کیا لاجک ہے؟ قبر انور سے آپ جگہ پردہ ہٹا دو، آسمان نظر آئے اور آسمان رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرے اور بارش آ جائے گی، آخر یہ لاجک کیا ہے؟ تو یہ لاجک جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اور لاجک سمجھ آئے، لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ ہم سارے امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے،
उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मेरे आका ने फरमाया मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। इसी तरह आसमान भी रसूलुल्लाह के उम्मती है, बादल भी रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, बारिश भी रसूलुल्लाह के उम्मती है, ये हर चीज रसूलुल्लाह की उम्मती है। जब हमारा दिल करता है हम हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर होकर हुजूर की कब्र अनवर की जियारत करते हैं, तो फिर क्या बादलों का दिल नहीं चाहता कि वो भी रसूलुल्लाह की कब्र अनवर की जियारत करें? तो बादलों ने भी अल्लाह की बारगाह में कहा होगा, या फिर बादलों को मौका मिला होगा, आज पर्दा हट गया है, बादल इधर उधर से उमड़ आए और आकर रसूलुल्लाह की कब्र अनवर की जियारत करने लगे। और उन्होंने जब जियारत की तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज भी की होगी, मेरे मौला आज जमीन वालों ने हमारी हाजत पूरी करी, आज जमीन वालों ने हमारी आंखों को कब्र मुस्तफा से ठंडा किया है, तो हमारे जरिए जमीन वालों को बारिश अता फरमाकर इनको भी सुकून अता फरमा दे। इन्होंने हमारी जरूरत पूरी की, या अल्लाह हमारे सदके तो भी इनकी जरूरत पूरी फरमा। तो जैसे दरख्तों को ये तलब होती है कि हम हुजूर की जियारत करें, ऐसे ही बादलों को भी ये तलब थी कि यार कि हम कब्र अनवर की जियारत करें। आप जमीन वाले तो जब दिल चाहता है सहाबा हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर होकर जियारत कर लेते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। हुजरे के अंदर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर, तो फिर हम कैसे जियारत करें? तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की जियारत की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश नाज़िल फरमा दी। एक और हदीस पाक है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का वाक़या, दौर खिलाफत का। कहते रसूलुल्लाह मदद नहीं कर सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाते हैं, आज भी मदद फरमाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके दौर खिलाफत में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह काद साली है, तो जब बारिश नाजिल नहीं हो रही थी दुआएं नहीं की होगी साहबा ने, हजरत उमर ने दुआ नहीं की होगी, सबने दुआ की होगी, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई, मतलब बारिश नाजिल नहीं हुई। तो अल्लाह भी ये चाहता है जब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं तो बारिश नाजिल हो जाती है। और ये वाक़या एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वाक़या पेश आया, और बचपन से वाक़या पेश आया। बचपन में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ले जाते और ले जाकर उनके वसीले से दुआ करते, अल्लाह बारिश नाजिल फरमा देता। उनको किसने कहा था हुजूर के वास्ते और वसीले से? उनको किन काफिरों को किस मौलवी ने बताया था कि रसूलुल्लाह के वास्ते से दुआएं कबूल होती हैं और बारिशें नाजिल होती हैं? तुम यहाँ बात करते हो, एतराज करते हो, हुजूर के वसीले से कुछ नहीं होता। भाई काफिर भी अगर रसूलुल्लाह का वसीला पेश करता है अल्लाह तब भी बारिश नाजिल फरमा देता है। तुम मुसलमान हो, अगर हुजूर का वसीला पेश करो तो तुम पर बारिश नाजिल नहीं होगी और तुम बारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। तो वो शख्स हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह उम्मत का साली में मुब्तला हो गई, आप मेहरबानी फरमाए, करम फरमाए और दुआ करें बारिश की। मेरे आका उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि जाओ उमर को पैगाम देना कि तुम्हें बारिश मिल गई, यानी बारिश नाजिल की जाएगी, और उनको कहना कि अक्लमंदी और दानिशमंदी को इख्तियार करें। कोई पैगाम देना था, कोई राज की बात थी जो उन्होंने जाकर हजरत उमर को बता दिया। और फिर उसके बाद धड़ाधड़ मूसलाधार बारिश आने लगी। जब भी सहाबा को बारिश की जरूरत होती तो दुआ भी करते थे, मगर रब की मर्जी और मशीयत और रब की चाहत ये थी कि मैं बारिश भी दूंगा तो दरे मुस्तफा के जरिए से तुम्हें बारिश अता फरमाऊंगा। तो हुजूर के वास्ते से बारिश मिलती थी भाई। और इंसान की जिंदगी का दारो मदार तो पानी पर है ना, पानी के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना। तो इतनी अजीम नेमत पानी जब हुजूर की बरकत से हमें मिल रहा है तो बाकी सारी नेमतें भी हुजूर की बरकत से हमें अल्लाह अता फरमा रहा है। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। आज एक बात कही जाती है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो ना कि फलस्तीन की मदद करें। फलस्तीन की मदद क्यों नहीं करते? फलस्तीन मुश्किल हालात में है, शहीद हो रहे हैं, और लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं फरमा रहे। तो तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है कि अल्लाह के रसूल मदद करते हैं। अगर मदद करनी होती तो फलस्तीन की मदद करते। बुखारी मुस्लिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी मदद फरमा सकते हैं। आप जब चाहें, जिसकी चाहें मदद फरमा सकते हैं।
اور یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ذرا لاجک سمجھ لیجئے، ایک عقیدہ سمجھ لیجئے، ایک نظریہ سمجھ لیجئے۔ یہ نظریہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس قسم کے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ تو وہ نظریہ یہ ہے، دنیا کا کوئی انسان بھی اس نظریے کو باطل نہیں ٹھہرا سکتا، اس نظریے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، کسی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ اس نظریے کو غلط ثابت کرے۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس نظریے کا علم نہیں ہوتا۔ وہ نظریہ یہ ہے، ایک ہے اللہ کی چاہت اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف نہیں ہوتی، اور رسول اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت کے خلاف نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں مدد کروں، جہاں رسول اللہ کو علم ہو کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میں مدد کروں قوم کی، میں مدد کروں امت کی، تو وہاں رسول اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اور جہاں اللہ کی مشیت یہ ہو کہ میں نے مدد نہیں کرنی، وہاں رسول اللہ مدد نہیں کرتے۔ جب اللہ خود مدد نہیں کرتا تو کہ اس مت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا؟ نہیں، اللہ جب نہیں چاہتا مدد کرنا تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ مدد نہیں کرتے تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے خلاف رسول اللہ مدد نہیں کرتے۔ دیکھیں، اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، کر سکتا ہے۔ اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کو یہ بھی بات نہیں کہ اللہ مجبور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اجازت لینے پر مجبور ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ رسول اللہ کی چاہت کے مطابق کرتا ہے، رسول اللہ اللہ کی مشیت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں، رسول اللہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ رسول اللہ کا محبوب ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے محبوب سے پوچھ کر کرو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے، کوئی بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر وہ مدد کے لیے بلاتا ہے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ تیری مشیت ہے یا نہیں، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میری مشیت ہے مدد کرو تو میرے مصطفیٰ مدد فرماتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس وقت اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں، لیکن محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب آپ کی رضا ہے یا نہیں۔ جب محبوب کی رضا ہوتی ہے، محبوب کی مشیت ہوتی ہے، محبوب کی چاہت ہوتی ہے، تو پھر اللہ بھی دعا مانگنے والے کی مدد فرماتا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جب کوئی بندہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو تو رسول اللہ کی مشیت دیکھتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ محبوب کی مشیت کو دیکھتا ہے۔ مطلب کائنات کا نظام یوں چل رہا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے مصطفیٰ کی مشیت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اور مصطفیٰ جو کچھ کرتے ہیں خدا کی مشیت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو، قرآن بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس یہ حدیث پاک سنا کر اجازت چاہوں گا کہ حضور فرماتے ہیں میں مدد کر سکتا ہوں، اور ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ کے رسول مدد کر سکتے ہیں۔ بھئی کہاں ہے بخاری شریف کی حدیث؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے شیطان کو نہیں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور خواب میں آ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی شکل اختیار کر کے وہ خواب میں نہیں آ سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا کہ میں یہاں جامع مسجد مدنی میں ہوں تو وہ سمجھ لے میں گنبد خضرا سے جامع مسجد مدنی میں آیا ہوں۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا میں بغداد میں ہوں تو
तो समझ ले मैं बगदाद गया हूँ। जिसने ख्वाब में मुझे देखा मैं फलस्तीन गया हूँ, तो वो समझ ले मैं फलस्तीन गया हूँ। अब बताइए दुनिया का कौन सा फर्द ऐसा है जो मुस्तफा के आने जाने पर पाबंदी लगाए और कहे कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो फलस्तीन नहीं जा सकते, वो फला जगह नहीं जा सकते, जबकि खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया मन रआनी फिल मनामी, लोगों सुनो, मेरी उम्मत के नौजवानों सुनो, दुनिया का कोई भी खित्ता ऐसा नहीं जहां मुस्तफा का आना मुमकिन ना हो, जाना मुमकिन ना हो। मुस्तफा हर जगह आ भी सकते हैं, हर जगह जा भी सकते हैं। ये बात समझ आ गई ना हदीस पाक के मुताबिक कि मेरे आका मौला। अब इस वक्त बताइए सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस वक्त सबसे बड़ी ताकत इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इल्म है। जिसके पास इल्म सबसे ज्यादा है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत वही है। और मुझे बताइए इस वक्त दुनिया की और कायनात की सबसे ज्यादा सुपर पावर ताकत जो इल्म है वो किसके पास है? वो किसके पास है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ओती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, जो पिछले गुजर गए उन सब का इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। क़यामत तक जो आएंगे सब का इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। इस वक्त सबसे ज्यादा नॉलेज और इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। और हुजूर जहां आना चाहें, जाना चाहें, आ जा सकते हैं। जिसको इंफॉर्मेशन देना चाहें, इल्म देना चाहें, इल्म दे सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। यही वजह है कि फलस्तीन के अंदर जो 30,000 का लश्कर मुकाबला कर रहा है दुनिया की सुपर पावर ताकत इसराइल और अमेरिका से, वो ऐसे नहीं मुकाबला कर रहा। जो भी काफिर से मुकाबला करता है उसको दरे मुस्तफा से नुसरत जरूर मिलती है, इल्म जरूर मिलता है, ताकत जरूर मिलती है, कुव्वत जरूर मिलती है। हुजूर की ताकत के बगैर इतनी बड़ी सुपर पावर ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम कैसे कह सकते हो मुस्तफा मदद नहीं कर सकते? हाँ, उनकी मदद नहीं करते। जो घरों में बैठकर इसराइल को शिकस्त देना चाहते हैं उनकी मदद नहीं करते। जो घर में बैठकर करप्ट लीडरों को हटाना चाहते हैं उनकी मदद नहीं करते। जो अपनी अयाशियों में गर्क होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा निजाम चाहते हैं, निजाम मुस्तफा चाहते हैं, उनकी मदद नहीं करते। मदद उन्हीं की करते हैं। और यही रब की मशीयत है और यही मुस्तफा की मशीयत है। जो हुजूर के नक्शे कदम पर चलता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद भी फरमाते हैं। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक मदद करते रहेंगे, आज भी मदद करते हैं और 1400 साल से उम्मत की मदद करते चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।